السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نزاہت نگار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کیونکہ عید کے دن چل رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ شاید سنجیدہ گفتگو آپ کو اتنا مزہ نہ دے، تو کیوں نہ عید کے حوالے سے اردو ادب میں کس کس طرح کے اشعار پائے جاتے ہیں ان کی تھوڑی سی جھلکیاں آپ کو دکھائی جائیں اور ان پہ بات کی جائے۔ شاعر جو ہیں وہ عید کے حوالے سے، خاص طور پہ جو عید کا چاند ہے اس کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ تو اپنے محبوب کے حسن کو عید کے چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ عید کا چاند جو ہے اس سے بڑھ کے ہے ہمارا محبوب۔ مثلاً یہ دو شعر دیکھیں کہ عید کا چاند تم نے دیکھ لیا، چاند کی عید ہو گئی ہوگی۔ اور ایک اور شعر ہے کہ ماہ نو دیکھنے تم چھت پہ نہ جانا ہرگز، ماہ نو دیکھنے تم چھت پہ نہ جانا ہرگز، شہر میں عید کی تاریخ بدل جائے گی۔ کتنا دلچسپ ہے۔ ایک اور صاحب ہیں جو کہ پیغام رسانی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے۔ لیکن کچھ شعراء ایسے ہیں جن کے عید پہ حالات اتنے اچھے نہیں، یا وہ ہجر میں ہیں مبتلا، تو ان کی جو عید ہے وہ اچھی نہیں گزر رہی۔ مثلاً اسلم کولسری صاحب کا شعر ہے کہ عید کا دن ہے سو کمرے میں پڑا ہوں اسلم، عید کا دن ہے سو کمرے میں پڑا ہوں اسلم، اپنے دروازے کو باہر سے مقفل کر کے۔ اور اسی طرح جو ہجر میں گزر رہی ہے عید، اس پہ بڑے خوبصورت دو اشعار ہیں۔ ظفر اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ تجھ کو میری نہ مجھے تیری خبر جائے گی، تجھ کو میری نہ مجھے تیری خبر جائے گی، عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی۔ اور اسی طرح لیاقت علی عاصم صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں کیا عید منائیں، ہم نے تجھے دیکھا نہیں کیا عید منائیں، جس نے تجھے دیکھا ہو اسے عید مبارک۔ اب جہاں پہ ہجر کی بات ہو رہی ہے تو احمد فراز صاحب کی ایک نظم ہے، اس میں وہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے۔ نظم کا نام ہے عید کارڈ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کتنا جان پہ کھیل کے کتنی مشکل سے تمہیں بھلانے کی کوشش کی تھی، تم نے یہ کیا کر دیا۔ وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اس نظم کے آخری دو شعر میں آپ کو سناتی ہوں کہ کتنی جاں کاہی سے میں نے تجھ کو دل سے محو کیا ہے، کتنی جاں کاہی سے میں نے تجھ کو دل سے محو کیا ہے، سناٹے کی جھیل میں تو نے پھر کیوں پتھر پھینک دیا ہے، سناٹے کی جھیل میں تو نے پھر کیوں پتھر پھینک دیا ہے۔ اب یہ عید کارڈ ہے کہ وہ عید کارڈ آ گیا ہے ادھر سے، تو وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو ایک سوڈو سکون کی کیفیت میں مبتلا کیا تھا دل سے یاد مٹا کے، تو وہ تو غارت کر دی۔ کتنے مزے کا کانسیپٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک شعر ہے جس کا جو پہلا مصرع ہے وہ بہت لوگ اس طرح کے موقع پہ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، اس کے دن رات بڑے مزے کے گزر رہے ہیں، اس کی زندگی بڑی مزے کی گزر رہی ہے، تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کا تو ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید۔ اب ان لوگوں کو مجھے نہیں معلوم دوسرا مصرع معلوم ہوتا ہے نہیں، کیونکہ یہ حیدر علی آتش کا شعر ہے، اور اس کا دوسرا مصرع بہت ہی چلبلا شرارتی، اور کچھ لوگوں کے خیال میں تو شاید قابل اعتراض ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں دوسرے مصرعے کا علم ہو جائے، انہیں پتہ نہیں، تو وہ تو شاید پھر اس شعر کو کوٹ بھی نہ کریں۔ یہ شعر اس طرح سے ہے ان کا کہ ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید، سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کر۔ اب یہ گردن مینا کیا ہے؟ یعنی کہ وہ جو سراہی ہے جام جس کے اندر سے جام اڈیلا جاتا ہے، وہ اس میں ہاتھ ڈال کے سوتے ہیں۔ یہ سبب ہے کہ ان کی جو راتیں ہیں وہ شب رات، اور جو دن ہیں وہ عید کی طرح ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے اردو ادب میں بہت سے مزاح نگار شاعروں نے بھی عید کا موضوع چھیڑا ہے، اور بہت دلچسپ قسم کی اس کے اوپر نظمیں لکھی ہیں۔ اس حوالے سے دلاور فگار صاحب کی ایک نظم کے چند شعر سناؤں گی۔ ہوا یوں کہ اب سے کوئی 10-15 سال پہلے ریڈیو پاکستان نے رات کے 10 بجے اعلان کر دیا کہ جی صبح عید ہے۔ جو علماء دین تھے انہیں بڑا اختلاف ہوا، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، اس طرح کی عید تو ہم نہیں منائیں گے، اور اس پہ بھی اختلاف ہوا کہ پتہ نہیں چاند نکلا بھی تھا یا نہیں، تو عوام جو تھی وہ بیچاری دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ اس پہ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی کی گئی، اور ساتھ میں ایک ایسا بیٹا دکھایا جو کہ سرکاری نوکر ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے عید منانے کے حوالے سے، کیونکہ اس کو تو عید منانی پڑے گی، اس لیے کہ سرکار نے تو اعلان کیا کہ منانی ہے، اور باپ جو ہے وہ کیا جواب دے رہا ہے۔ تو اس کے دو چار شعر میں آپ کو سناتی ہوں۔ ریڈیو نے 10 بجے شب کے خبر دی عید کی، ریڈیو نے 10 بجے شب کے خبر دی عید کی، عالموں نے رات بھر اس نیوز کی تردید کی، ریڈیو نے 10 بجے شب کے خبر دی عید کی، عالموں نے رات بھر اس نیوز کی تردید کی، دو دھڑوں میں بٹ گئے تھے ملک کے سارے عوام، دو دھڑوں میں بٹ گئے تھے ملک کے سارے عوام، اس طرف سب مقتدی تھے اس طرف سارے امام، بیٹا کہتا تھا کہ کل شیطان روزہ رکھے گا،
بیٹا کہتا تھا کہ کل شیطان روزہ رکھے گا، باپ بولا تیرا ابا جان روزہ رکھے گا۔ بیٹا کہتا تھا کہ کل شیطان روزہ رکھے گا، باپ بولا تیرا ابا جان روزہ رکھے گا۔ اختلاف اس بات پر بھی قوم میں پایا گیا، چاند خود نکلا تھا یا جبرن نکلوایا گیا۔ اچھا، ہمارے ایک بہت خوبصورت مزاح نگار شاعر گزرے ہیں، سید ضمیر جعفری صاحب۔ ان کی ایک نظم ہے عید کا میلہ، اور اس میں سے میں نے وہ حصہ آپ کے لیے چنا ہے جس میں عید آ رہی ہے بہار میں، جیسے کہ اب آ رہی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کوچا ادھر کیا کوہ دمن، گل برگ ہیں سب گل نار ہیں سب۔ کیا کوچا ادھر کیا کوہ دمن، گل برگ ہیں سب گل نار ہیں سب۔ خوشبو میں بسے گلزار ہیں سب، رنگوں سے بھرے بازار ہیں سب۔ خوشبو میں بسے گلزار ہیں سب، رنگوں سے بھرے بازار ہیں سب۔ بچے تو الہڑ بچے ہیں، بوڑھے بھی صبا رفتار ہیں سب۔ بچے تو الہڑ بچے ہیں، بوڑھے بھی صبا رفتار ہیں سب۔ پوشاک میں چوڑی دار ہیں اور خوراک میں مرغا مار ہیں سب۔ پوشاک میں چوڑی دار ہیں اور خوراک میں مرغا مار ہیں سب۔ ہر سو خوشیوں کا ریلا ہے، ہر سو خوشیوں کا ریلا ہے، من منگلا دل تربیلا ہے۔ ہر سو خوشیوں کا ریلا ہے، من منگلا دل تربیلا ہے۔ یارو یہ عید کا میلہ ہے، یارو یہ عید کا میلہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اسے اوروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔